اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، 29 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے 29 پارے مکمل کرائے۔ آج 30واں پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے کا خلاصہ 2 حصوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو زیادہ طویل ہونے کی امید ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس وقت تقریباً 12 صورتیں ان کا خلاصہ پیش کریں گے اور باقی دوسرے حصے میں انشاءاللہ پیش کر دی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے سورہ النبأ شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے، سرکشی نہ کرو، دوزخ سرکشوں کی گھات میں ہے، قیامت کے دن تو آ کر رہے گا، اس کے لیے پوری تیاری کرو اور یہاں رہتے ہوئے اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لو۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اللہ کے سامنے سب کی پیشی یقینی ہے، اس پیشی سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، خود کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکو، دنیا کی زندگی کو آخرتی کامیابی کا زینہ سمجھو، آخرت کے لیے خوب دوڑو دھوپ کرو۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نصیحت بھی حاصل ہوگی اور عبرت بھی، اور اگر گھمنڈ کرو گے تو فرعون کی طرح دوسروں کے لیے عبرت کی چیز بن جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ اس نابینا انسان سے سبق لو جو شوق اور بیتابی کے پروں سے اڑتا رسول خدا کے پاس آیا تاکہ ان سے روشنی حاصل کرے اور ان سے اللہ کا کلام سنے۔ اللہ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، جو اس سے بیزاری دکھائے گا اسے اس کتاب سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو اس سے سچے دل سے نصیحت لینا چاہے گا اسے اتنا ملے گا کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ اور برائیوں سے توبہ کرو، ورنہ آنے والا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی دور بھاگے گا۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ فرشتوں کے معزز سردار نے اسے نبی تک پہنچایا ہے۔ اس کتاب کی قدر کرو اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو۔ اگر صحیح اور سیدھی راستہ چاہتے ہو تو یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رہو، قیامت کے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تم نے اس زندگی میں کیا بویا کاٹا ہے۔ اللہ کے معزز فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہاری ہر بات اور ہر کام لکھ رہے ہیں۔ برائیوں سے بچو اور رب کے وفادار بندے بنو۔ حساب کے دن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ کافر اور مجرم ہی رہیں گے، جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو برائیوں کا ڈھٹائی سے ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے اور اپنے ہر کام کی جوابدہی کریں گے۔ جو بندے اللہ کے وفادار اور شکر گزار ہوں گے وہ اللہ کا قرب پائیں گے، وہ وہاں راحت اور عزت کے محلوں میں رہیں گے۔ ریس کرنے والوں کو اس میدان میں ریس کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ تمہاری ساری محنت و مشقت تمہارے رب کے پاس پہنچ رہی ہے اور تمہیں اس کے انجام کا سامنا بھی کرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ابھی تو اپنے گھر والوں میں خوش رہو اور حساب کے دن دوزخ میں ڈالے جاؤ، یا یہ پسند ہے کہ اس دن تمہارا سچ حساب ہو جائے اور تم اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ کر جاؤ اور ایمان پر جمے رہو اور اچھے کام کرو؟ اللہ تمہیں ایسے انعاموں سے نوازے گا جو لازوال ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج کا خلاصہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو ستا رہے ہیں وہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ایسے مجرم اگر اپنی حرکتوں سے ابھی توبہ کر لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا
اللہ کے جو بندے آزمائشوں کے باوجود ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرتے رہے، ان کے بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق، اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے ہوش میں آ جاؤ، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ قیامت کے دن سارے بھید کھل جائیں گے، اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔ قیامت کی خبر کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے، اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ تم سب کی نگرانی ہو رہی ہے اور ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ کا خلاصہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ رسول کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جسے کامیابی کی تمنا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بناتا سنوارتا ہے، اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور اپنا نصیب خود بگاڑتا ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے، تم میں دنیا میں محنت تو سب کرتے ہیں، تم وہ محنت کرو جو تمہیں خوشی کا پیغام دے اور تمہاری اداسی اور بربادی کا سبب نہ بنے۔ رسول کی نصیحت توجہ سے سنو، تمہیں اللہ کی طرف واپس آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ سورۃ الفجر ہے، اس کے بعد اللہ جس حال میں رکھے مطمئن رہو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جاؤ، ابھی موقع ہے، اللہ کی نصیحت قبول کر لو، آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لو، اچھی طرح تیاری کر لو گے تو دنیا سے خوش اور اطمینان کے ساتھ جاؤ گے اور اللہ تم سے خوش ہوگا، اللہ کی جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ داخلہ ہوگا اور اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ملے گا۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے تمہیں بلندی کی طرف جانے والے راستے بھی بتا دیے اور ان راستوں کی گھاٹیوں سے بھی آگاہ کر دیا، آگے بڑھو، گھاٹیوں سے گزرو اور بلندیوں کا سفر طے کرو، غلام آزاد کرو، خاندان کے یتیموں اور لاچار مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایمان پر قائم رہو، صبر و استقامت کی تلقین کرو اور ہمدردی و غمگساری کے سبق عام کرو۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اس کا خلاصہ اللہ نے اس زبردست کائنات کے اندر تمہیں نہایت بلند مقام عطا کیا ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بدی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے، جو اپنی شخصیت کو سنوارے گا اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے گا اور جو اسے برائیوں سے آلودہ کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس کے بعد سورہ لیل، لوگوں کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی کنجوسی کرتا ہے، اللہ سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے۔ اپنے کو سنوارنے اور اپنی عاقبت بنانے کی فکر کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد زندگی بناؤ۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ، اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے بے پناہ احسانات کو یاد کرو اور ان کا حق ادا کرو، یتیموں کو دباؤ نہیں، مانگنے والے محتاجوں کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کے فضل عظیم کا خوب چرچا کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ سینہ ہدایت کے لیے کھل جائے، پیٹھ سے بوجھ اتر جائے اور اللہ کے نزدیک مقام بلند ہو جائے۔ دشواریوں سے گھبراؤ نہیں، دشواری ایک ہوتی ہے، اس دشواری سے نکلنے کے دروازے کئی ایک ہوتے ہیں۔ اپنی جدوجہد جاری رکھو، دین کی جدوجہد سے فرصت ملے تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ تین ہے، اللہ نے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا، تم پستی میں گرنا پسند نہ کرو، ایمان پر قائم رہو اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو مزین کرو۔ آج کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں میں، ان صورتوں میں جو بات فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔